بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عجیب بات کی کہ شادی جنیہ سے کی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. امام جعفر کہہ رہے ہیں فرجن غضبنا، ہم سے چھینی گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی جنیہ سے کی تھی. اب جنیہ کون تھی امام جعفر صادق کی؟ طرح پوچھیں ذرا ان سے، وہ جنیہ کون تھی سیدنا علی کی؟ وہ جنیہ کون تھی امام جعفر کی جو غضبنا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو وہ ذرا جنیہ بتائیں کیا تھا رشتہ جنیہ کا امام جعفر صادق سے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم سے چھینی گئی. اور جو میں نے حوالہ پڑھا بہار و انوار کا کہ عباس کے حوالے کیا کہ تم جا کے مسئلہ حل کرو، عباس نے جو نکاح کروایا مجھے پتا کس کا نکاح کروایا. ٹھیک ہے. اور ان کے جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں. جنیہ والا تو ایسا ہے کہ ڈھکوسلا ہے، اس پہ اگر میں بات کروں نا تو میں شیعہ کتابوں سے دکھاؤں کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے. لیکن بہرحال یہ ان کے علماء مان چکے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیٹی چھینی گئی، ام کلثوم چھینی گئی. اور ایک حوالہ نہیں کئی حوالے ہیں. چلے میں ایک دو حوالہ اور پیش کرتا ہوں تاکہ ان کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. آپ کے سامنے یہ کتاب میں کھول رہا ہوں، مناقب آل ابی طالب. ٹھیک ہے جی. ابن شہر آشوب کی مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب، اس کا صفحہ نمبر ہے 223. ٹھیک ہے جی. ثم ان اولادہ یتزوجون فی الناس ولا یزوجون فیہم الا اضطرارا. ٹھیک ہے جی. کہ علی نے جو ہے وہ لوگوں سے شادیاں کروائیں مجبوری کے طور پر. ٹھیک ہے. اجتہاد عمر بن الخطاب فی خطبۃ ام کلثوم اجتہادا وروی فی ذلک اخبارا. کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم کا جو ہے وہ رشتہ مانگا، اور اس پر جو ہے بہت انہوں نے کوشش کی، اور اس پہ بہت سے اخبارات جو ہیں وہ موجود ہیں. یعنی یہ بات مان رہا ہے کہ سیدنا علی نے مجبور رشتے کیے ہیں. اب مجھے بتائیں جنیہ سے کیا مجبوری تھی رشتے کرنے کی؟ جنیہ تو علی کی بیٹی نہیں ہے، تو کس مجبوری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا جی آگے چلیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے روکا تھا. ایک طرف تو خود نبی کا فرمان پیش کر رہے ہیں کہ الغیرت من الایمان. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے روکا کہ بھائی تمہاری بیٹی چھین کے لے جائیں خاموش رہنا، تمہاری بیوی پہ حملہ ہو خاموش رہنا، تم سے سب کچھ چھین کے لے جائیں خاموش رہنا. یہ کون سی غیرت ہے بھائی؟ کہاں کی غیرت آ گئی ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ غیرت نہیں ہے. ہمارے بلوچوں میں اس کو بغیرتی کہتے ہیں. جو خاموش رہے اس کو ہمارے بغیرتوں میں بڑوا کہتے ہیں کہ بڑوا ہے، اس کی بیوی لے کر چلے گئے، بہن بیٹی کے چلے گئے اور یہ خاموش رہا. ٹھیک ہے. تو یہ غیرت یہ ہوتی ہے. ہم لوگ مر جاتے ہیں بیویوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے، یہ ہوتی ہے غیرت. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کو گالیاں دی خاموش رہا، اس کے باپ کو گالیاں دی. مجھے بتائیں آپ خود کہتے ہیں کہ علی پہ لانتیں ہوتی تھی، معاویہ لانتیں کرتا تھا. حسن نے کیا کیا بتاؤ مجھے؟ حسن نے کیا کیا مجھے بتاؤ؟ کہاں تھی غیرت حسن کی رضی اللہ عنہ کی؟ کہاں تھی حسین کی غیرت؟ مجھے بتاؤ ذرا. تمہارے اصول تمہارا رد کر رہا ہوں میں. آؤ ذرا میدان میں. تمہارا پالا بڑا لی معاویہ سے، انشاءاللہ تمہارے گھر سے بتاؤں، تمہیں جواب دوں گا انشاءاللہ میں. مجھے بتاؤ کہاں تھی حسن کی غیرت جب علی کو لانتے کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ حضرت معاویہ والے. ہم تو جھوٹ مانتے ہیں اس کو. آپ سے ہی مانتے ہیں نا. آپ چیختے ہیں کہ گالیاں دی ہیں معاویہ نے، ان کے گورنروں نے. کہاں تھے حسن؟ کہاں تھے حسین؟ کہاں تھی غیرت ان کی؟ دیکھتے ہیں تمہیں کیا جواب دیتے ہو. کہتے ہیں ہارون علیہ السلام اشجع الناس تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی ہارون علیہ السلام نے کیا جو ہے وہ ان کے لیے کیا ہارون نے کیا بولا؟ قاتلوا و یقتلون. مجھے قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے. یہ قرآن کی آیت ہے. مجھے بتائیں ہارون کو قتل کیوں کر رہے تھے سامری والے؟ خاموش تھے اسی لیے؟ نہیں، ہارون نے ان کو روکا تھا. ان کو ہارون نے کہا تھا، اسی لیے ہارون کو قتل کرنے پر آئے. جب موسیٰ نے پوچھا کہ ہارون یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہارون نے یہ بولا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے تھے. تو کیوں آئے تھے؟ ہارون خاموش تھا اسی لیے. ہارون نے ان کو روکا تھا. ہارون نے ان کو جو ہے وہ کہا تھا، اسی لیے قتل کرنے پر آئے تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارون میں غیرت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، منہ اٹھا کے چلے آئے ہیں. اور کہہ رہے ہیں اسماء نے متا کیا ہے، اور انہوں نے ترجمہ کیا فعلناہا کا کہ متا کرواتی تھی. آپ ذرا فعلناہا کا لفظ پڑھیں اور ترجمہ کریں، آپ دیکھیں گے کتنی عربی آتی ہے، کتنی خیانتیں کرتے ہیں عربی میں. اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسماء کا نکاح عبداللہ بن زبیر سے پہلے ہو چکا تھا. مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے تو پہلی اولاد جو پیدا ہوئی ہے وہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے ہیں. حاملہ تھی اسماء جب مکہ سے ہجرت کی اسماء نے، یعنی نکاح ہو چکا تھا پہلے. یہ متا بعد میں خیبر میں ہوا ہے. اور اگر بالفرض مان بھی لیں کہ اسماء نے متا کیا ہے تو متا حلال تھا، حرام ہونے کے وقت متا نہیں کیا گیا. اب اگر کوئی کرتا ہے متا تب وہ حرام کی اولاد ہے. جب حلال تھا متا، تب اگر بالفرض مان بھی لیں آپ کی بات کہ زبیر نے متا کیا تھا تو اس وقت تو حلال تھا، اعتراض کی بات ہی نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ اسد الغابہ کھول کے دیکھیں، استیاب کھول کے دیکھیں، واضح لکھا ہوا ہے کہ اسماء حاملہ تھی جب وہ ہجرت کر کے آئیں، اور مدینہ میں پہلا بچہ پیدا ہوا ہے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا ہے. تب تو متے کی بات ہی نہیں تھی. علیہ صاحب کس دنیا میں ہو؟ آپ کے بالا جاہل سے نہیں پڑھا ہے. آئیں آگے چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں بزرگ کس طرح ہوتے ہیں. یہ آپ کی کتاب ہے، کتاب
کتاب الغیبہ نیلنعمانی، آپ کے امام باروی صاحب کی کتاب کے انہوں نے پوری سیرت بیان کی ہے، فصل 5ویں واضح لکھا ہوا ہے فی ذکر العلت المانعۃ لصاحب الامر من الظہور، کیوں ظاہر نہیں ہو رہے امام صاحب؟ لا علت تمنع من ظہوری الا خوفی علی نفسی من القتل، قتل نہ ہو جاؤں اسی لیے وہ ظاہر نہیں ہو رہے۔ امام ہے جی، اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ بھئی جا کے رہنمائی کرو، لیکن کیا ہے اپنی قتل کے خوف سے نہیں آ رہے۔ اصول کافی کتاب الحجہ میرے پاس عربی صفحہ ہے، صفحہ نمبر 208 اور روایت نمبر 9۔ سمیت ابا عبداللہ زرارہ کہتے ہیں میں نے ابا عبداللہ امام جعفر سے سنا، کیا سنا؟ یقول ان للقائم غیبتن، امام قائم کے لیے یعنی 12 امام کے لیے غیبت ہے، وہ چھپیں گے قبل ان یقوم، قائم ہونے سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے۔ قلت والما، زرارہ نے کہا کہ کیوں، وہ کیوں غائب ہوں گے جی؟ جواب دیا امام صاحب نے انہو یخاف واوما بیدی بطنی، کہ اس کو خوف ہے کس بات کا؟ یعنی القتل، امام مہدی قتل کی وجہ سے خوف سے چھپے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے امام جعفر صادق کے الفاظ ہیں۔ مجھے پتا ہے ان کو کون امام کہے گا، کون اشجع الناس کہے گا جو چھپ جائے، جن کی بیٹیاں چھین کے لے جائیں وہ بھی امام، جن کے گھر پہ حملہ ہو جائے۔ اب یاد پڑھنا حدیث وہ کہ غیرت ایمان میں سے ہے، اب وہ پڑھنا پھر مجھے بتانا کہ علی کی بیوی پر حملہ ہوا پھر بھی علی کو جو ہے وہ آپ علی کچھ نہیں کر سکے، کون اس کو غیرتی کہے گا؟ اس کو کوئی غیرتی نہیں کہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو صورت پیش کی ہے نا نعوذ باللہ شیعہ مذہب والوں نے، وہ ایک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ایک بزدل کی ہے، شجاع کی نہیں ہے۔ وہ علی کا سنیوں کا علی ہے جو بہادر ہے، سنیوں کا علی بہادر ہے الحمدللہ۔ سنیوں کے علی نے کبھی نہیں کہا سنیوں نے کہ بیٹی چھین کے لے گئے، کبھی سنیوں نے یہ نہیں کہا کہ علی کے گھر پہ حملہ ہوا علی خاموش رہے، کبھی سنیوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف وہ چھین کے لے گئے وہ خاموش رہے۔ الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ سارے غیرتی ہیں، اور میں نے آپ کی ہر بات کا جواب دیا ہے، پکڑ کے جواب دیا ہے۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں موجب الادباء کی بات کی ہے، کہاں ہے اس کی سند؟ ذرا سند پیش کرو اس کی، کہاں ہے سند اس کی؟ ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا، 8 منٹ ہو گئے۔ محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شخص غیبت معاف کیجیے کتاب مناقب ابن ابی طالب سے عالم کا قول پیش کیا، بحار الانوار سے عالم کا قول پیش کیا، اس کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث سمجھ کے پیش کر رہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا وہ عوام کا قول ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ جہاں تک اس فقرے کا تعلق ہے ذاک فرج غصبنا، یہ بحسب ظاہر ہے، بحسب ظاہر کے لوگ سمجھتے ہیں یہ شادی ہوئی ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں میں شیعوں کو بتا دیا کہ یہ شادی جنیہ سے ہوئی ہے، حدیث معروف ہے، ہم نے دکھا دیا ہے، پہلے مناظرات ہوئے ہیں، جو لوگ دیکھنا چاہیں وہاں پہ دیکھ لیں۔ اچھا، انہوں نے فرمایا کہ معاویہ امام حسن علیہ السلام کے حضور میں امیر المومنین صاحب کو گالی دی ہے، تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا، لڑے کیوں نہیں ہیں؟ اور بھائی جب تم نے خود روایت کیا خلیفہ کافر فاسق فاجر بھی ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ تقیہ واجب ہے، لڑنا جب لڑ نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں تو لڑنا حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے 13 سال، کفاروں کو روزانہ گالی دیتے تھے، کیوں نہیں لڑے؟ بھائی آپ اس کو نہیں ملا سکتے ابو بکر کے فعل سے کہ ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اس کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا، ایک صحابی نے گالی دیا، کھڑے ہو کے کہتا نا کہ ابو قحافہ شریف آدمی ہے، اپنے والد کا اس کو حیا نہیں کیا، بھائی اس کے والد کو لعنت بھی کہ 2-3 گالیاں بھی سنائی ہیں، کچھ بھی نہیں بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی تائید فرمائی ہے، تو اس کو دونوں کو آپ نہیں ملا سکتے کہ ایک جیسے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں لڑنے کی کوشش کی ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، دکھاؤ وہ حدیث، وہ آیا کہ ہارون علیہ السلام نے لڑنے کی کوشش کی ہے، پر وہ اس کو قتل کر دیتے، پر انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا، کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قوم نے مجھے کمزور بنایا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، لڑنے کی کوشش کہیں جگہ بھی نہیں کہ تلوار اٹھایا انہوں نے، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بھی یہی کہ قوم ان کو قتل کرنے ان کے گھر آئے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام اگر ان سے لڑتے، فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، امیر المؤمنین السلام سب شہید ہو جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے حدیث دکھا دی، منع کیا تھا لڑنے سے، آپ کی بھی اپنی حدیث ہے کہ خلیفہ شیطان بھی ہے تو اسے لڑنا حرام ہے۔ غیبت نعمانی کی آپ نے بات کی ہے کہ امام علیہ السلام خوف کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہے، تو ان کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، یہ قرآن مجید ہے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے خوف کی حالت میں، يترقب دیکھتے دیکھتے چھپ کے دیکھتے، قال رب نجنی من القوم الظالمین فاصبح في المدینة خائفا يترقب، مدینہ میں وہ قتل کرنے کے بعد اپنے شہر میں دوسرے شہر میں قتل کرنے کے بعد وہ خائف تھے۔ اور بھائی جو خوف کا تم معنی کرو گے وہی خوف حضرت امام حجت علیہ السلام کا ہے۔ پہلے کافر بنو، ادھر دیکھو، پہلے کافر بنو، کہہ دو موسیٰ علیہ السلام بزدل تھے کیونکہ ان کو خوف ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے کافر بنو موسیٰ علیہ السلام، یا کہہ دو کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا خوف کا کسی اور معنی ہے، تو اگر یہاں پہ کوئی اور معنی ہے تو غیبت نعمانی والی روایت میں کوئی اور معنی ہے۔ اب چلتا ہے نا مزید، اب آتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، انہوں نے خود مان لیا، کہتا ہے اسماء صاحبہ نے کیا متقرہ دی، او بھائی اور میں نے حدیث دکھا دی کہ عروہ ابن زبیر کی پیدائش کس میں؟ متے سے، روایت دکھائی ان کی کتابوں سے،
صحیح حدیث ففعلناها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اپنے عالم نے ترجمہ کم کراتی تھی. وہ بھائی میں نے ترجمہ، آپ کے بڑے عالم نے ترجمہ اردو کے ساتھ ترجمہ، اس کا معنی صحیح ترجمہ کیا اس نے. اچھا اب مزید دیکھو بھائی، دیکھو یہ صحیح بخاری ہے، ادھر دیکھو اچھی طرح سے دیکھو. ابھی اگلا مناظرہ آپ سے کس موضوع پہ ہونا ہے؟ فخر الزمان صاحب رضاء کبیر پہ ہونا ہے نا. رضاء کبیر کون کراتی تھی؟ یہ ابو بکر کی وائف ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، میری حدیث نہیں. ادھر دیکھو حدیث نمبر 5102 ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیها وعندها رجل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، عائشہ کے پاس ایک مرد بیٹھا ہے. فکأنه تغیر وجهه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غضبناک ہوا ہے. فکأنه کرہ ذلك، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا کہ مرد کیوں میرا بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے. عائشہ نے کہا انه اخی، یہ میرا بھائی ہے، یعنی رضائی بھائی ہے. فرمایا انظرن من اخوانکن، ہر ایک تمہارا بھائی نہیں بنتا، دیکھو تمہارا بھائی کون ہے. فانما الرضاعة من المجاعة، رضاعت صرف بچپن میں ہوتی ہے. اور بھائی یہ تیرا بھائی نہیں، رضاعت صرف بچپن میں ہوتی ہے. بات یہ ہے شیخ صاحب ادھر دیکھو کہ یہ آدمی بعد میں بڑا ہو کر عائشہ کا بھائی بنا ہے، رضائی بھائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کی بیوی نے اس کو پستان دیا، بڑے آدمی کو پستان دیا ہے. یہ بہت ساری کتابوں، مسند ابی داؤد طیالسی، مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں، یہ مسند احمد بن حنبل ہے. دیکھو یہ ادھر دیکھو، عائشہ نے کہا ھذا اخی من الرضاعہ، حدیث صحیح علی شرط الشیخین، صفحہ نمبر 518، حدیث نمبر 25709. ٹھیک ہے نا؟ یہ حالت ہے. اب بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے ہاں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ابو بکر عمر صاحب نے خلافت پہ قبضہ کر کے ان کے گھر پہ حملہ کیا ہے، دروازہ جلایا ہے، زہرا سلام اللہ علیہا زخمی ہو گئی ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام پہ حرام ہے کہ تلوار اٹھائیں کیونکہ نبی نے منع فرمایا ہے. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بزدلی نہیں ہے، یہ ان کا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طاعت ہے، اپنی بیوی کے لیے لڑنا، جان قربان کر دینا ہر مرد کے لیے ممکن ہے، لیکن برداشت کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے فرمان کے ملا کے لیے یہ مشکل ہے، غیرت والوں کے لیے. تمہارے دیکھو کہ تمہارے خلیفہ کی بیوی چاہتی دے رہی ہے، پسند دے رہی ہے مردوں کو. اور پھر ملاحظہ کریں کہ ابو بکر صاحب کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے. یہ کتاب المنمق فی اخبار قریش ہے. اگر اسماء صاحبہ نے متع سے عبداللہ ابن زبیر کو دنیا میں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کتاب المنمق، یہ تو یا مثلا ابو بکر کی زوجہ ام رومان نے رضاء کبیر انجام دی ہے، ابو قحافہ کو گالی پڑی ہے ابو بکر صاحب کے سامنے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب المنمق فی اخبار قریش ہے. یہاں پر اجواد قریش عبداللہ ابن جدعان کا ایک ملازم تھا، ایک اس کا ملازم کا نام تھا ابو قحافہ کان لہ منادیان ینادیان، اس کے لیے منادی تھے لوگوں کو بلانے کے لیے، ابو عبداللہ ابن جدعان کے لیے. اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اچھا یہ کس کام کے لیے بلاتا تھا؟ ابو قحافہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا. عبداللہ ابن جدعان کا کیا کاروبار تھا؟ تعویل مختلف الحدیث. یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث یبطلہ النظر کسب الامہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسب الامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیزوں کی درآمد سے منع فرمایا کہ کنیز کی درآمد حرام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان الکسب الذی نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واجر البغاء، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنیزیں جو زنا کراتی ہیں اپنے مالک کے لیے، اس سے منع کیا. وکان اہل الجاہلیۃ یامرون اماءهم بالبغاء، جاہلیت والے اپنے کنیزوں سے زنا کرواتی تھیں. وَيَأْخُذُونَ أُجُورَهُنَّ، اور ان سے پیسے ملتے تھے، وہ لیتے تھے، وہ ان کے مالک. وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ إِمَاءٌ يُسَاعِينَ، عبداللہ ابن جدعان کے کیا تھے؟ اس کے کنیزیں تھیں جو زنا کراتی تھیں. وَهُوَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سَيِّدُ التِّيمِ، وہ جاہلیت میں ابو بکر کے خاندان کا سردار تھا. ان کے خاندان کا جو سردار تھا وہ کیا بڑوا کون ہے بھائی؟ خاندان کا سردار یہ کون تھا؟ یہ کراتا تھا. اچھا فانزل اللہ تعالی عز وجل لا تکرہوا فتياتكم على البغاء، اللہ نے آیت نازل کی کہ کنیزوں سے زنا نہ کرواؤ. اچھا ان کے خاندان کا جو بڑا تھا زنا کراتا تھا، اس گاہک کون لے کے آتا تھا؟ منادی کون تھا؟ میں نے دکھایا نا منادی کون تھا، گاہک لینے والے کے آنے والا بازار سے کون تھا کہ یہاں پہ آ جاؤ ہمارے پاس، یہاں پہ کنیزیں خوبصورت ہیں. بس ٹائم ختم ہو گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے اوان صاحب؟ جی آ رہی. جی دیکھیں میں نے آپ کے سامنے شیعہ کتابوں سے حوالے پیش کیے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی بیٹی. جی شروع کریں. اوکے ٹھیک ہے جی تو میں نے یہ بات پیش کی ہے شیعہ کتابوں سے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی چھین کر لے گئے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ علماء کے اقوالات ہیں، میں نہیں مانتا جی، اقوال علماء کے ہیں. چلو میں معصومی اقوال پیش کرتا ہوں. تہذیب الحکام جزء 9 جلد نمبر 9، ٹھیک ہے جی، اور صفحہ نمبر اس کا 308. کیا روایت ہے؟ ان جعفر عن ابیہ قال ماتت ام کلثوم بنت علی وابنها زید بن عمر بن خطاب، علی کی بیٹی کا انتقال ہوا
اور اس کے بیٹے زید بن عمر بن خطاب کا ساتن واحدتن ایک ہی وقت میں. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں کہ علی کی بیٹی کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے بیٹے زید کس کا بیٹا ہے؟ عمر کا. اب مجھے بتائیں امام جعفر کہہ رہا ہے کہاں جائیں گے الہری صاحب، کہاں جائیں گے؟ کتابیں بھری پڑی ہے میرے پاس. آپ کے انکار جنیہ والا بہانہ تو بالکل ہی فالتو ہے. یہ آپ ائمہ کے اقوال ٹھکرا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے آپ. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے سوال کیا نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، حسن خاموش کیوں تھے؟ کیا ان کو غیرت نہیں تھی؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی خلیفہ فاسق ہو، کافر ہو، خاموش رہنا ہے تمہارے مذہب میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا حسن ہمارے مسلک کے تھے، آپ کے مسلک کے تھے؟ ہمارے مذہب میں تقیہ واجب ہے. تقیہ واجب ہے. تقیہ میں بھلے کچھ بھی ہو جائے، تقیہ میں بغیرتی بھی ہو جائے، نعوذ باللہ، یہ آپ کے نزدیک جائز ہے. ٹھیک ہے. اب تقیہ پر آتا ہوں میں. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں گالیاں ملتی تھی، برداشت کرتے تھے. آپ خاموش رہیں، تھوڑا صبر کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. آئے میں آپ کو آپ کے ائمہ کی شجاعت دکھاؤں کہ آپ کے ائمہ کتنے بڑے بہادر ہیں. یہ بات آپ بھی مانتے ہیں. میرات العقول آپ کے سامنے میں کھول رہا ہوں، کتاب الروضہ، اور امام زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں یزید کے سامنے. اس کو آپ نے بھی مانا ہے، روایت بھی حسن ہے. وقال له علی بن حسین قد اقررت لك بما سألت انا عبد مکرہ، میں ایک مجبور بندہ ہوں تمہارے سامنے. فَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ شِئْتَ فَبِعْ، اگر چاہے تو مجھے رکھے، اگر چاہے تو مجھے بیچ دے. پوری روایت پڑھیں، پوری ٹائم زیادہ لے لو، پوری روایت پڑھیں. نہیں یہاں تو آپ پوری پڑھنا بولے. ٹھیک ہے. مجھے 2 منٹ زیادہ ملنا چاہیے. جواب دینا اعتراض کا. ٹھیک ہے جی. دیکھ شیخ صاحب، اگر پوری روایت نہیں پڑھیں گے میں پوری پڑھوں گا، 2 منٹ زیادہ لوں گا. کوئی مسئلہ نہیں، لے آپ بھلے. ٹھیک ہے. تھینک یو. اچھا، تو امام زین العابدین نے کیا کہا کہ اگر چاہے تو مجھے بیچ دے، اگر چاہے تو مجھے رکھ اپنے پاس. اس کا جواب دینا، آگے روایت میں اس کا رد دکھانا. ٹھیک ہے. دیکھو کہ کتنے بڑے شجاع ہیں زین العابدین، کتنے بڑے شجاع ہیں آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے. اور بھی حوالے ہیں. زین العابدین نے بیعت کی ہے، آیا شیعہ میں لکھا ہوا ہے. کس دنیا میں ہیں آپ؟ بہرحال آگے چلیں. اس کے علاوہ سیدنا حسن، اچھا جی، میں تقیہ کی بات کر رہا ہوں نا. تقیہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امام نے تقیہ کیا. تقیہ میں یعنی سیدنا علی کو بڑے گالیاں دیں، کوئی غیرت کی بات نہیں ہے جی. اچھا، تقیہ میں کیا کرتے تھے ان کے امام صاحب؟ یہ آپ کے شیعوں کے ادیب اعظم یہاں پاکستان کے مترجم فروغ کافی، ٹھیک ہے، سید ظفر حسن نقوی، انہوں نے کیا کہا ہے کہ امام جو ہے وہ مصلحتاً غلط مسائل بتایا کرتے تھے. تقیہ کی وجہ سے امام غلط مسائل بتایا کرتے تھے. بعض احادیث ایسی ہیں کہ امام نے بصورت تقیہ کسی کو ایک مسئلہ کا جواب دیا اور خطرہ جانے کے بعد دوسرا جواب لکھ بھیجا. عالم کا کیا نام ہے جی؟ عالم کا نام کون؟ جی تو یہ ادیب اعظم فروغ کافی کا مقدمہ. ادیب اعظم نام کیا؟ ادیب اعظم کا مقدمہ مترجم، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام غلط مسئلے بتاتے تھے. اور اس پر تو کتابیں بھری ہوئی ہیں، آپ کی تہذیب الاحکام بھرا ہوا ہے، استفسار بھری ہوئی ہے. اس پہ تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہر شیعہ جانتا ہے جو شیعہ مذہب پڑھا ہے کہ امام کبھی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا. ایک کو کبھی کچھ مسئلہ بتایا، کبھی کچھ مسئلہ بتایا. یہ دین کے رہنما ہیں، دین کی رہنمائی کر رہے ہیں اور شجاع ہیں، ڈر رہے ہیں بنو امیہ سے، اپنا دین چھپا رہے ہیں، اپنے شیعوں کو چھپا رہے ہیں. یہ ہے امام کی شجاعت. ہاں جی، آپ جن اماموں کو شجاع کہتے ہیں، اشجع الناس کہتے ہیں، ایک کی بیٹی چھین کے لے کے جا رہے ہیں وہ خاموش رہے، ایک کی بیوی کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے وہ خاموش ہے، ایک جو ہے وہ امام چھپ رہا ہے وہ خاموش ہے. اب مثال کیا پیش کی انہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی، خرج منہا خائفا، موسیٰ جو ہے وہ کس سے قوم سے نکلا؟ خائف. اب مجھے بتائیں کہ آپ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں کہ موسیٰ خوف سے نکلے، اس کو کس بات کا خوف تھا؟ اور یہ جو واقعہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ ہے؟ یہ آپ ثبوت سے ثابت کیجیے گا. اسی آیت نمبر 14 میں نبوت پہلے ملی ہے. بیچ میں نہ بولیں. آپ کا امام تو پیدائشی امام ہوتا ہے نا، تو آپ کے 12 امام صاحب پیدائشی امام تھے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں نبی ہوں؟ بالکل پتا تھا. یہ نبوت بعد میں اللہ نے کو دی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے تھے. آپ ثبوت دینا، جو آپ بات کریں اپنی ٹرن میں بولنا. ٹھیک ہے جی. تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی بعد میں، تو ان کو علم تھا نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ڈر رہا ہوں، کس بات پہ ڈر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ذرا ثبوت پیش کیجیے گا آپ جو بات کر رہے ہیں. الحمدللہ میں نے یہ بات صفت ثابت کی کہ جو ائمہ کی صفت ہے اشجع الناس کہہ رہے ہیں، اشجع الناس والی بات ان کے اماموں میں کہیں بھی نہیں ملتی. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بیعت کر رہے ہیں، حضرت معاویہ کی خلافت دے رہے ہیں، سیدنا معاویہ کو پوری اسلامی حکومت کا خلیفہ بنا رہے ہیں. یہ سیدنا حسن ہیں. ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں علی کے پاس لشکر نہیں تھے، مددگار نہیں تھے. بھائی حسن کے پاس 60,000 لشکر تھا، 70,000 لشکر تھا. کہاں گئی شجاعت؟ کہاں گئی بادشاہت؟ ہاں جی، سیدنا علی کو منع کیا تھا نا. حسن نے کیا کیا؟ لڑے تھے.
حسن لڑے ہی نہیں ہیں جی. تو سیدنا حسن نہیں لڑ رہے, کیا شجاعت ہے یہ. اور لڑے کس کو بنائے خلیفہ؟ جو بقول ان کے نعوذ باللہ کافر ہے, جو نعوذ باللہ بی بی ہند کا بیٹا ہے, اور نعوذ باللہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں سب کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, سیدنا علی کو جو ہے وہ لعنتیں کرنے والا, سیدنا علی کو تبرہ کرنے والا, یہ ساری صفات کا بندہ, اس کو وقت کا امام اشجع الناس خلافت دے رہا ہے. 60-70 ہزار لشکر موجود ہے, پھر بھی اشجع الناس جنگ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی, یہ اشجع الناس ہے, اس کو اشجع الناس کہیں گے. ہم تو الحمدللہ حسن کو سید مانتے ہیں. ان ابنی ھذا سید, اللہ کے نبی نے فرمایا حسن سردار ہے, 2 اسلامی گروہوں کے درمیان صلح کرے گا. ہمارا حسن الحمدللہ بہادر ہے, ہمارا حسن بزدل نہیں ہے. آپ کے مطابق تو حسن نے بزدلی کی ہے, اس لیے ان کو شیعوں نے کہا یا مذل المومنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. شیعوں نے لقب دیا حسن کو نعوذ باللہ, یا اشجع الناس کو خود آپ لقب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو آپ کے سامنے الحمدللہ میں نے آپ کی ہر بات کا جواب دیا. اور یہ بخاری کی روایت کیا پیش کر رہا ہے کہ ابو بکر کی والدہ نے, ابو بکر کی بیوی نے جو ہے وہ اس کو جوانی میں اس لڑکے کو جو ہے وہ پستان دیا تھا. وہ ذرا کہاں لکھ دیا تھا اس کو. ٹھیک ہے جی, وقت ہو گیا ہے, اب آپ نے بات شروع کریں اپنی. تو میرے پاس 2 منٹ زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے قبول کیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن روایت پوری پڑھیے گا آپ. ٹھیک ہے بھائی, مجھے جتنا وقت ملے گا میں پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا محترم ناظرین, انہوں نے ابھی تک جن باتوں کا جواب نہیں دیا وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیخ صاحب اس نے اس بات کا بالکل جواب نہیں دیا کہ ابو بکر صاحب کے والد کو گالی مل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. ابو بکر کے پاس کوئی تقیہ کا کوئی یہ نہیں تھا کہ تقیہ کر لے. ٹھیک ہے نا, اس نے کوئی جواب نہیں برداشت کر لے چلا گیا جی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ ابو بکر شریف آدمی تھا. اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ بڑوا کون تھا. بڑوا کون تھا جو گلی بازار کے مکے کے بازاروں سے گاہک لے کے عبداللہ ابن جدعان اپنے قبیلے کے سردار کے چکلے میں لاتا تھا. اس کا اس نے جواب نہیں دیا. اس نے کہ عروہ ابن زبیر کی پیدائش مطلع سے ہوئی ہے, اس کا جواب دیا نہیں دیا. اچھا, یہ کہتا ہے کہ ابو بکر کی بیوی نے کیا کیا, وہ اس نے جوان کو پستان نہیں دیا. وہ دیکھو حدیث میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا. اگر اس ابو بکر کی بیوی نے بچے کو یعنی وہ دودھ پینے والے بچے کو دودھ دیا ہوتا تو اس کا بھائی بن جاتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آنے کی گنجائش نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات پہ غضب آیا ہے کہ یہ آدمی بھائی بنتا ہی نہیں ہے, جتنے مرضی رضا کرا دو, دودھ پلا دو, چاتی دے دو اس کو. غضب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے نہیں دیکھا نا. ثابت یہ ہوا کہ ابو بکر کی بیوی جو ہے نا چاتی دیتی تھی, پستان دیتے مردوں کو. اچھا, پھر اس نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس 60,000 کا لشکر تھا. وہ حوالہ کوئی شیعہ کتاب حدیث صحیح حدیث دکھاؤ نا, پھر ہم جواب دیں گے. جب شیعوں کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری قوم امام حسن علیہ السلام کا غدار تھا, کوئی پہلے حدیث دکھاؤ نا کہ 60,000 لشکر تھا, پھر انہوں نے لڑا نہیں. وہ دکھاتا ہی نہیں, ایسے ہی کہہ رہا. شیعہ حدیث میں یہی لکھا ہے کہ سب غدار تھے. امام حسن علیہ السلام کو زخمی بھی کیا تھا, ان کے اپنے لشکر والوں نے, ان کو اور سب جنرلوں نے, انہوں نے پیسے لیے تھے معاویہ سے, ان کو 10 بستہ تسلیم کرنے پہ تیار تھے کہ معاویہ کے سپورٹ کریں گے. اچھا, اب انہوں نے پھر کسی عالم کا قول سنایا, کوئی نام بھی نہیں بتاتے. ادیب اعظم کون ہے بھائی؟ اس کا کلام ہمارے لیے حجت ہے. اس نے کہا کہ ائمہ علیہ السلام غلط مسئلے بتاتے تھے. اگر یہی کہ اس کا کسی مولوی کا قول ہے, ہم مولوی کے قول سے کوئی وہ نہیں کرتے, کوئی اتفاق نہیں کرتے, وہ ہم پہ حجت نہیں کہ اس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب میں آپ کو جنیہ کی جو انہوں نے پھر بات چڑھی ہے نا, وہ بحسب ظاہر, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بحسب ظاہر بحسب حقیقت 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں. دنیا کے سامنے یہی تھا کہ شادی کس سے ہوئی ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی ہے. حقیقت میں جنیہ سے ہوئی ہے. عمر کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ جنیہ ہے, لیکن وہ عمر اس وقت قتل ہوا. اس کی حدیث موجود ہے, حدیث ابھی, کیونکہ ام کلثوم کی شادی جو ہے وہ موضوع نہیں ہے. اور اگر زبردستی ہوا بھی ہو نا, اور زبردستی ہوا بھی ہو شادی, یہ کوئی امام امیر المومنین علیہ السلام کے کہ اس پہ دلالت نہیں کرتا, امیر المومنین علیہ السلام کے بزدلی پر. آپ لوگوں نے خود روایت کیا ہے, ملاحظہ کریں محترم ناظرین, ان لوگوں نے خود روایت کی ہے صحیح بخاری میں. کیا یہ دیکھو, ادھر دیکھو شیخ صاحب, بخاری یہ حدیث نمبر ہے 3358 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس بھیجا, اس لیے کہ خوبصورت ہے. بادشاہ اس کو اپنے بیڈ روم میں لے کے گیا. یہ کتنے ہزار انبیاء ہیں جو اس بیوی کے اولاد میں سے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے نا. اوے بھائی, آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ کے عقیدے میں ابراہیم نے جھوٹ بھی بولا ہے, اپنی بیوی کو خوبصورتی کی وجہ سے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا. آپ اس کو کیا بولتے ہو؟ آپ کہتے ہیں بلوچ بغیرت ہے نا. ادھر دیکھو, جو نبی کی اس طرح اپنی کتابوں میں بے عزتی کر, وہاں پہ کوئی تقیہ بھی نہیں تھا, کیوں بھیجا اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس؟ اور بادشاہ ہاتھ ڈالتا ہے اس کی بیوی پر تاکہ زنا کر لے اس کے ساتھ, کیونکہ یہ خوبصورت ہے. تم نے انبیاء کے لیے کوئی عزت چھوڑی ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے جائز ہے کہ بادشاہ کے لیے اپنی بیوی کو بیچ دے اور بیوی اس پہ دسترازی کرتا ہے, تو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی, کیونکہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے, اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیٹی کو بھیج دے. ہم کہتے ہیں بیٹی بھی نہیں بھیجا نا, بیٹی کی شکل میں جنیہ کو بھیجا. حدیث میں موجود ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ جنیہ کو بھیجا, دوسری حدیث میں ہے کہ
بیٹی کو بھیجا تو واقع ان میں جمع کیا جاتا ہے نا, ایک حدیث بحسب ظاہر ہے, ایک حدیث بحسب حقیقت ہے, یہ تو سب علماء جانتے ہیں کہ الجمع اولا من الطرح. اچھا, حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے حدیث پڑھی ہے اور انہوں نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہے, ہم آپ کو پوری حدیث سناتے ہیں. یہ کافی کی حدیث ہے, جزء ثامن, حدیث نمبر 313 صفحہ نمبر 241, اس میں یہ ہے کہ یزید نے ایک شخص کو بلایا, اس سے کہا تقر لی انک عبد لی ان شئت بعتک وان شئت استرقیتک, فقال له الرجل والله يا يزيد ما انت باکرم مني في قریش حسبا ولا كان ابوك افضل من ابي في الجاهلیت والاسلام. یزید نے لوگوں سے سر بیعت لینا شروع کیا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تم میرے غلام ہو اور میں تجھے بیچ دوں تو میں بیچ سکتا ہوں, نہ بیچوں تو تجھے نہیں بیچ سکتا, اور نہ بیچوں تو یہ بھی میری آپشن ہے, میرا اختیار ہے. تو اس شخص نے کہا کہ یزید تو کون ہے, میں تجھ سے کم نہیں ہوں اور میرا باپ بھی تجھ سے کم نہیں تھا اسلام میں, میرا باپ بھی تجھ سے اسلام میں کم نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, میں تیرے لیے اقرار نہیں کرتا. یزید نے کہا کہ اگر ان لم تقم تقر لی واللہ قتلتک, اگر تو اسی طرح اقرار نہیں کرے گا کہ میں تیرا غلام ہوں, مجھے بیچنے کا حق حاصل ہے, تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اس شخص نے کہا کہ تو نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا, میں کیا چیز ہوں اس کے مقابلے. فامر به فقتل, اس کو سر کاٹ دو, سر کاٹ دیا گیا. پھر اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا, فقال له مثله مقالته للقرشی, اور وہی بات جو اس نے اس قریش والے سے کہا تھا امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تو کیا اقرار کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا ارأیت ان لم اقر لك الیس تقتلنی کما قتلت الرجل بالامس, کیا تیرا یہ عقیدہ یہی نہیں ہے کہ اگر میں یہ نہ کہہ دوں کہ میں تیرا غلام ہوں تو مجھے قتل کر دے گا, جیسے تو نے پہلے بھی کل ایک آدمی کو اسی بات پہ قتل کیا. یزید نے کہا بلا, یزید نے کہا کہ جی ہاں میں تجھے میں قتل کر دوں گا تجھے, اگر تو نہ کہے کہ تو میرا غلام ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا قد اقررت لك بما سألت, امام علیہ السلام نے کہا کہ ایسا مسئلہ کہ مجھے قتل کر دو گا تو میں اقرار کرتا ہوں جو تو نے حکم دیا. انا عبد مکرہ, مجھے مجبور کیا جا رہا ہے, اکراہ کہتے ہیں مجبوری کو, مجھے مجبور کیا جا رہا ہے اس بات پر. فإن شئت امسك وإن شئت فبع, میں مجبور ہوں, چاہے تم مجھے بیچ دو چاہے مجھے نہ بیچو. تو اس نے فقال له یزید لعنہ اللہ, یزید لعنت اللہ علیہ نے کہا اولا لك حقنت دمك ولم ينقص ذلك من شرفك. یزید نے کہا کہ صد آفرین, صد شاباش آپ کی حکمت اور آپ کے علم پر, آپ نے اپنی زندگی بچا دی ہے اور آپ کی شرف میں, آپ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. خود یزید نے اعتراف کیا تھا. تو اس سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ شرف میں کمی آتی ہے نہ ان کی عظمت میں کمی آتی ہے, جیسا کہ میرے مولا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس حدیث میں, یہ کتاب تفسیر در منصور جزء خامس ہے, ملاحظہ کریں یہاں پر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جو جس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے اور اس کی زبان سے کوئی مجبوراً کوئی لفظ نکلتا ہے میں کسی مصلحت کی وجہ سے, اس پہ وہ بالکل اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں حدیث کئی ایک حدیث ہے, سب مسلمانوں کے ہاں مشہور ہے کہ اب مشرکین نے عمار ابن یاسر کو پکڑ لیا, فلم یترکوہ حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وذکر آلہتم, عمار کو اتنا مارا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو. عمار نے آخر مجبور ہو کے گالی دی پیغمبر کو اور کہا کہ میں آپ کے خداؤں کو مانتا ہوں. کفار کا اس نے کلمہ پڑھا, لات و عزا کا کلمہ پڑھا عمار بن یاسر نے, اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی, انہوں نے مجھے اتنا مارا, مجھے قتل کرتے, میں نے آپ کو گالی دیا اور میں نے لات و عزا بتوں کا کلمہ بھی پڑھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تیرا دل کیسا؟ اس نے کہا میرے دل میں تو ایمان ہے. پھر یہ آیا اسی وقت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ جس کو اکراہ کیا جائے, اس کو بغیرتی کہنا وہ کہے گا جو خود بغیرت ہو, خود کافر, خود مشرک ہو, ٹھیک ہے نا. جس کو مجبور کیا جائے کہ تم ہماری بتوں کی تعریف کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو اور وہ گالی دے دے, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا ان عادوا فعد, فرمایا کہ تم یہی کرتا رہو, تم مجھے گالی دیا کرو, کوئی بات نہیں. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیرت ہے, یہ قرآن بغیرتی کی کتاب ہے جو کہتا ہے کہ تم گالی دے دو اللہ کو اپنی جان بچانے کے لیے, ٹھیک ہے. اس شخص کے نزدیک یہ بغیرتی ہے, شیعوں کے ضد میں آ کر یہ اس کو نبی صلی اللہ, قرآن بھی بغیرت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیرت, اور عمار یاسر بھی بغیرت. لیکن بغیرت اصلی کون ہے؟ جو نہ تقیہ نہ کوئی مجبوری ہے, وہ اس حالت میں جا کر وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کی بیٹی متکر آتی ہے, اس کی بیوی پستان دے دیتی ہے, اس کے ابا جان کہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہاں کہاں پہ ان کے خاندانی درآمد کیا ہے, ان کا خاندانی درآمد, اس کا باپ کیا کرتا ہے, ہاں وہی کرتا ہے نا کہ بازار سے سڑک سے پکڑ کے گاہک لاتا ہے چکلے میں. اچھا محترم ناظرین, اب مزید ان کو کچھ دکھائیں تاکہ ان کی میرے پاس 8-9 سیکنڈ ہے. تو عزیز میرے محترم ناظرین, ان کے پاس جو ہم نے دلائل رکھے کسی ایک کا بھی اس نے جواب نہیں دیا. بسم اللہ کرو شیخ.